الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سٹوری 7 پارٹ 3 میں ابراہیم علیہ السلام کی آج انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ مختصر کریں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا قصہ واقعہ جلدی جلدی ختم کرنا سٹوری بڑا ناممکن چیز ہے، لیکن پھر بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء اکرام سے امتحان لیا تھا، ان کی آزمائش تھی، وہ کس طرح سے انہوں نے وہ ایگزام پاس کیا تھا۔ پچھلی کلاس میں ہم پارٹ 2 میں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ہوا تھا، تو وہاں تک آگے تھے، انشاءاللہ اس کو وہیں سے شروع کریں گے ہم لوگ۔ سارہ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام بہت ٹینشن میں ہے اور بیٹا بھی نہیں ہو رہا ہے، اولاد بھی نہیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے پھر آئیڈیا دیا ابراہیم علیہ السلام کو، ایڈوائز بھی کی کہ آپ جو ہماری غلام ہے، لونڈی ہے ہجر، اس سے آپ نکاح کر لیں۔ عربی میں ہجر ان کا نام ہے، اردو میں ہمارے پاس ہاجرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہجر ان کا نام ہے، ان سے نکاح کر لیں۔ اور جب ان سے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا، جب ابراہیم علیہ السلام کی ایج 87 ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا۔ اس کا نام، جو بیٹے کا نام تھا، اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ بڑھاپے میں اولاد ہو گئی، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بہت دعائیں کرتے کہ اللہ مجھے اولاد دے، اور بڑھاپے کے ٹائم پر اولاد ہوتی ہے۔ اور اب جب اولاد ہو گئی تو دو گھر ہو گئے، ایک ہے سارہ علیہ السلام کا اور ایک ہے ہجر علیہ السلام کا، دونوں کا گھر الگ الگ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دل ہجر علیہ السلام سے لگتا، بہت زیادہ وہ اپنا وقت وہیں پر گزارتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں اولاد تھی، کیونکہ جو اولاد بڑھاپے میں ہوئی، لمبے ٹائم تک انتظار کرتے ہوئے، تو یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ایک رحمت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا زیادہ وقت ہجر علیہ السلام کے پاس لگتا، اور ایک زیادہ محبت بھی ہوتی، کیونکہ بیٹا ہے اور بہت زیادہ نبی بھی بنے گا، رسول بھی بنے گا، توحید کا دعوت آگے بھی بڑھے گا، میرا وارث بھی آ گیا، یہ سارا سب کچھ۔ تو سارہ علیہ السلام سمجھ گئی کہ اب میری کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس اولاد نہیں ہے اور ہجر کے پاس اولاد ہے اسماعیل علیہ السلام، تو ان کا سادہ وقت وہیں پر لگے گا، ان کا زیادہ وقت وہیں پر لگے گا۔ اللہ نے دیکھا، اللہ کا ایک اور امتحان ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آ گیا۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم، تمہیں اپنے بچے سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ تو اب یہ پروف کرنا تھا۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم، بچے اور ماں کو لو اور جنوب کی طرف چلے جاؤ۔ جنوب کی طرف کس کو کہتے ہیں؟ جنوب یعنی جو ساؤتھ کا ایریا ہے، ساؤتھ کی طرف نکل جاؤ۔ انشاءاللہ آپ کو پکچر میں بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سیدھا فلسطین جہاں وہاں سے نکلے اور مکہ کی طرف، یہ مکہ ابھی تو نام پڑا اس کا، لیکن پہلے مکہ نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ابراہیم، تم بچے کو اور ماں کو لو اور جنوب ساؤتھ کی طرف نکل جاؤ، اور چلتے رہو، جب تمہیں حکم ہوا رکنے کے لیے تو رکو، پھر جب تک چلتے رہو۔ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس بچے سے زیادہ محبت ہے یا ہم سے زیادہ محبت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکل گئے مکہ اور حرم کی طرف۔ آگے بڑھتے گئے، راستے آیا نہیں آیا آگے بتاتے گئے، فرشتے راستہ بتاتے گئے۔ آخرکار ابراہیم علیہ السلام مکہ حرم پہنچ گئے، جہاں پہاڑ، ریگستان، ویران جگہ، وادیاں۔ اللہ کا حکم ہوا یہاں پر رک جاؤ، ان دونوں کو چھوڑو اور واپس فلسطین۔ اب دیکھیں کتنا خطرناک امتحان ہے، بڑھاپے میں اولاد ہوئی، اس کو چھوڑو اس وادی میں اور چھوڑ کر نکل جاؤ۔ ہجر علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ مجھے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا کہ آپ مجھے چھوڑ رہے ہو یہاں پر، کس کے بھروسے چھوڑ رہے ہو، یعنی کس کی وجہ سے چھوڑو، کیا وجہ ہے؟ تو کچھ جواب نہیں دیا۔ ہاتھ میں شیرخور بچہ ہے، بیاں وادی ہے، ویران جگہ ہے، کوئی انسان نہیں، پتہ نہیں جانور ہے یا نہیں ہے، بالکل نئی جگہ ہے، ایک بیٹا ہے بالکل چھوٹا، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ کیسا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ جو بڑھاپے میں اولاد ہوئی، اللہ کا حکم سے چھوڑو اور نکل جاؤ وہاں سے۔ ہجر اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جب واپس فلسطین کے لیے نکلے، تو ہجر علیہ السلام نے پوچھا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں یہاں چھوڑنے کا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی ہاں، اللہ نے حکم دیا آپ لوگوں کو یہاں چھوڑنے کا۔ دیکھیں ہجر علیہ السلام نے کیا ہمارے لیے سبق چھوڑا ہے۔ کہا کہ اللہ نے اگر اللہ نے یہ کہا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کا حکم ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام دور گئے اور اللہ سے دعا کی، اللہ کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا حکم تھا کہ ان کو چھوڑو، میں نے چھوڑ دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو حفاظت کرنے والا، تو حفاظت کر۔ وہیں پر چھوڑ دیا اور چلے گئے فلسطین کی طرف۔ ہجر علیہ السلام رہنا شروع کر دیا وہاں پر۔ کچھ دن کا کھانا تھا کھجور اور پانی،
تقریباً 4 دن 5 دن یا 10 دن لے لے آپ، جو بھی ہے وہ اسی وادی میں دن گزارنا ہے، اسی وادی میں رہنا ہے، آس پاس کوئی نہیں، اسی وادی میں رات گزارنا ہے، کوئی لائٹ نہیں، بیاں با وادی، ویران جگہ، رات کا اندھیرا، اکیلے، چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں. تو آپ دیکھیں کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ اور جو کھانا تھوڑا سا تھا وہ کچھ ہی دن کا تھا، وہ کھانا کچھ ہی دن کا تھا اور وہ کھانا ختم ہونے لگا. اور جب ختم ہو گیا تو اسماعیل علیہ السلام رونے لگے، شور کرنے لگے کہ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے کہ بھوک. ہجر علیہ السلام اگر پانی پیتی تو دودھ آتا، اگر پانی نہیں پی تو دودھ کہاں سے آئے گا. اسماعیل علیہ السلام شیرخور بچہ، شیرخور بچہ ہے. آپ لوگوں کو ہم نے پچھلی کلاسوں میں بھی بتایا تھا کہ شیرخور بچہ کس کو کہتے ہیں، شیرخور بچہ کس کو کہتے ہیں. بالکل ویران وادی تھی، اور ویران وادی میں اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا، ابراہیم علیہ السلام ہجر علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور نکل گیا. جو پانی تھا، کھجور تھا، وہ بالکل ختم ہو گیا، اب تو کچھ نہیں بچا ان کے پاس کھانے پینے کے لیے. ہجر علیہ السلام نے رہتی دنیا کو اللہ پر توکل کیسے کرتے ہیں وہ سکھایا. ہجر علیہ السلام نے ہمیں توکل کیسا کرتے ہیں اللہ پر وہ سکھایا. رہتی دنیا کے لیے ہجر علیہ السلام نے مثال چھوڑ دی کہ عورت اکیلی ہیں، ابھی ابھی کچھ دن پہلے ڈیلیوری ہوئی، شیر خور بچہ ہے، اور بالکل اکیلی وادی میں، بالکل اکیلی وادی میں کوئی نہیں ہے، اور بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے. اور کتنا خطرناک منظر ہوگا کہ بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، اور اب کیا کریں. دیکھیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھی. ہجر علیہ السلام نے رہتی دنیا کے لیے کیا مثال دیا آپ کے سامنے ہے کہ اللہ پہ توکل کیسا کرتے ہیں وہ بتایا. اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کون کیسا کرے گا، کیا کرے گا، مجھے پتہ نہیں، اللہ نے مجھے چھوڑا، اللہ مجھے کھانا دے گا، اللہ کے بھروسے، یہ سب کچھ نہیں. سنیں، غور سے سنیں، ہجر علیہ السلام نے کیا کیا. اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، صفا پر گئی سب سے پہلے، پہاڑ پر. پھر اس کے بعد دیکھا کہ کوئی دکھتا ہے، نظر آتا ہے، کوئی نظر نہیں آتا، دور دور تک ریگستان ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. پھر واپس نیچے آتی، اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتی کہ اسماعیل علیہ السلام ہے یا انہوں نے دم توڑ دیا. تو خالی بیٹھے بیٹھے کچھ تو کروں، یعنی اللہ پہ توکل کس کو کہتے ہیں کہ خالی نہیں بیٹھا. سب سے پہلے محنت کی، محنت کرنے کے بعد صفا پر، سب سے پہلے صفا پہ گئی، صفا پہ اس کے بعد واپس اسماعیل علیہ السلام کی طرف واپس آئی. پھر مروہ کی طرف گئی. پھر اس کے بعد دیکھا کہ وہاں پر بھی کوئی نہیں ہے، کوئی اگر مل جائے تو کھانے پینے کا کوئی قافلہ ان سے مانگ لو قافلے سے، تاکہ بچے کا بھوک مٹ جائے. لیکن دور دور تک ریگستان، کوئی نظر نہیں آتا. اسماعیل علیہ السلام پر نظر پڑتی، وہ دوڑتے ہوئے آتی اسماعیل علیہ السلام کے پاس، دیکھتی کہ میرا بچے نے دم تو نہیں توڑ دیا، نہیں توڑا. تو پھر اس کے بعد پھر واپس مروہ. اسی طرح صفا مروہ چکر لگاتے، بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، نظر کوئی نہیں آ رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام بار بار آ رہی، دیکھ رہی ہے کہ کہیں اسماعیل علیہ السلام نے دم تو نہیں توڑ دیا. یہ سارا سب کچھ دیکھتے دیکھتے اس کے بعد 7 چکر ہو گئے. اور 7 چکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کے لیے ہمارے لیے سبق چھوڑ دیا. رہتی دنیا کے لیے ہمارے لیے سبق چھوڑ دیا کہ کس طرح سے حضرت علیہ السلام نے ہمارے رہتی دنیا کے لیے سبق کیا دیا. کہ آپ کے سامنے ویڈیو میں ہے، جو حاجی لوگ ہیں وہ صفا مروہ کے جو 7 صحیح کر رہے ہیں، 7 چکر جو لگا رہے ہیں، دیکھیں کس طرح سے ان کو دوڑنا ہے. حتیٰ کہ کچھ لوگ بوڑھے جوان یہ لوگ تھک جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، ان کو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں. آج پہاڑ کو جو ہجر علیہ السلام جو تھی وہ پہاڑ پر چڑھتی تھی، آج پہاڑ کو روڈ کے ٹائپ لیول کر دیا، بالکل لیول کر دیا. لیکن پھر بھی لوگ دوڑتے ہیں، لگے ہانپتے ہیں، یعنی تھک جاتے ہیں. لیکن جو ہجر علیہ السلام تھی پہاڑ پر چڑھتی اور نیچے اترتی. دیکھیں کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا امتحان تھا. اور آپ کی اسکرین پہ جو گرین لائٹ دکھ رہی ہے نا، یہاں پر بھاگنا ہے. یہ ہجر علیہ السلام یہاں پر دوڑتی تو ہر امت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ان کو یہاں پر دوڑنا ہے، مرد عورت بچہ ہر کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر دوڑنا ہے. بس ختم، اور کچھ نہیں ہے کہ یہاں پر آپ کو دوڑنا ہے. اور اس کے بعد جب مروہ سے جب چکر لگا کر واپس آ رہی صفا کی طرف، ایک زور سے آواز آئی. جب واپس آواز آئی تو واپس پانی کے، شاید کوئی چیز کی آواز تھی، یا جبرائیل علیہ السلام نے کی، یا پھر کوئی ایسی آواز تھی. جب واپس آئی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی بہہ رہا تھا.
اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی بہہ رہا تھا، ریت تھی، اگر ریگستان تھا، تو حجر علیہ السلام نے مٹی سے ایک باؤنڈری بنا دی اور پانی کو روکنے کی کوشش کی، اور مٹی وہاں پر تو کوئی تھا نہیں کچھ، تو مٹی حجر علیہ السلام مٹی کو جمع کرتی باؤنڈری کے جیسا اور زمزم کہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسماعیل اگر اس ٹائم پر باؤنڈری نہیں بناتی ہے، پانی کو روکتی نہیں، تو یہ آج دنیا میں زمزم کی ایک نہر ہوتی، ریور ہوتی، اور پانی بہتے رہتا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اتنی محنت، اتنی محنت کی کس کے لیے؟ بچے کو کچھ کھانا مل جائے، کچھ بچے کو دودھ مل جائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا یہ زیادہ پسند آیا عمل، اتنا زیادہ پسند آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے دیکھے کیا کر دیا، ہر کسی کو 7 چکر لگانے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ توکل کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں دی۔ اللہ کے دل کو اتنا پسند آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک اس چیز کو یاد کرنے کے لیے کیا کر دیا کہ جو حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، عمرہ کرے یا حج کرے، اگر وہ صحیح نہیں کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا وہ حج اور عمرہ قبول نہیں کرے گا۔ اور جو حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اسے ہجر علیہ السلام کی کاپی کرنی ہے۔ ہجر علیہ السلام کی آپ کے سامنے جو دکھ رہی ہے، صفا سے مروہ، صفا سے ایک پہاڑ سے دوسرا پہاڑ مروہ ہے، مروہ ہے، مروہ سے پھر واپس صفا۔ یہ آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ویل چیئرس والے، ویل چیئرس والے، اور اس کے رائٹ سائڈ میں دیکھیں یہ لوگ مروہ کے لیے جا رہے ہیں، یعنی صفا سے آ رہے ہیں اور مروہ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جو عمرے کے لیے جا کر آ چکے ہیں ان کو تو پتا ہوگا، لیکن جن کو نہیں پتا یہ دیکھیں، گرین لائٹ کے پاس بھاگنا ہے اور بس یہ آسان ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کو ہجر علیہ السلام کی محنتیں بتائی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا کیا انجام دیا آپ کے سامنے ہے، آپ کے بالکل سامنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا کیا کہ ہجر علیہ السلام وہاں پر رہنے لگی، اور آس پاس میں تو کچھ تھا نہیں، بس پانی سے چلتا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ قریب سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، تو قافلے والے دیکھا کہ پرندے اوپر اڑ رہے ہیں، پرندے جو برڈس ہیں وہ اوپر اڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پتا کیا کہ یہاں پر تو کچھ کنواں، کچھ پانی تو تھا نہیں، ابھی اچانک ایسا آ گیا۔ اور وہ جو قافلہ ہے وہ یمن سے جا رہا تھا۔ وہ قافلے کا کام کیا ہے کہ وہ قافلہ جہاں کھانے پانی کی چیزیں مل جاتی ہیں وہاں پر رک جاتے ہیں، بس جاتے ہیں، اگر وہاں پر ختم ہوتا ہے تو وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو جب وہ قریب آئے تو ہجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام وہاں پر تھے، ہجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام وہاں پر تھے۔ تو جب انہوں نے اجازت لی کیا ہم یہاں پر رک سکتے ہیں، تو ہجر علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، لیکن کچھ شرط کے ساتھ۔ ہجر علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں میری بات سننی ہے، میری بات سننی ہے، اور تمہیں ہماری حفاظت اور ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، تمہیں ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، ہماری سیکیورٹی کا کام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 ہی لوگ ہیں، ایک ماں ایک بیٹا ہے، ہمارے لیے کون سی مشکل ہے۔ یہ جو لوگ تھے یمن سے آئے تھے، یہ عربی زبان پہ بات کرتے تھے، یہ لوگ عربی میں بات کرتے تھے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیسی پراپر پلاننگ ہے، اسی شہر میں قرآن کو نازل کرنا ہے، اسی جگہ پر قرآن کو نازل کرنا ہے، اسی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا ہے، اور اسی جگہ پر قرآن کو عربی میں لانا ہے۔ ویران جگہ کو بسایا، جن لوگوں کو عربی نہیں آتی تھی، وہ جن کو عربی آتی تھی ان کو لے کر آ کر یہاں پر کہاں بسایا؟ مکہ میں۔ اب اسماعیل علیہ السلام لوگوں کی تو جو لینگویج ہے وہ دوسری ہے، لیکن اب ان کو اسماعیل علیہ السلام یہاں پر رہنے لگے اور عربی سیکھ لی۔ وہ انشاءاللہ ہم اسماعیل علیہ السلام کے نیکسٹ ٹاپک میں لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اسی نسل سے، جو اسماعیل علیہ السلام کی اس نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ انشاءاللہ وہ بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا جو ہر کام ہے وہ حکمت سے کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، پراپر پلاننگ سے۔ یہ واقعہ تقریباً 4,000 سال پرانا ہے، یہ واقعہ تقریباً 4,000 سال پرانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہبرون فلسطین جہاں تھے وہاں پر آ گئے، وہاں پر سارہ علیہ السلام وہیں پر تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہاں پر توحید کا دعوت دینا شروع کر دیا۔ ایک مرکز یہاں پر موجود ہو گیا، یہاں پر کہاں پر ایک مرکز بن گیا دین اسلام کا، مکہ۔ اور دوسری جگہ کیا کرتے ہیں، ایک شہر تھا جس کا نام ہے صدوم، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو چھوڑا اور کہا کہ تم یہاں پر دعوت دو۔ تو سب سے پہلے ایک یہاں پر چھوڑ دیا اسماعیل علیہ السلام کو اور ہجر علیہ السلام کو، دوسری جگہ صدوم ایک جگہ ہے جہاں پر لوط علیہ السلام کو چھوڑ دیا کہ وہاں پر تم دعوت کا کام کرو، تو ان کو وہاں پر چھوڑا اور چکر لگاتے رہتے ہیں دوسری جگہ۔ اور تیسری جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام رہتے ہیں، ہیبرون فلسطین میں، وہاں پر سب جگہ گھومتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ لوط علیہ السلام کی سٹوری ہم اگلے ہفتے میں پڑھیں گے نا، تو انشاءاللہ یہ ڈیٹیلز بتائیں گے کہ
اسحاق علیہ السلام کی جو پیدائش کی خوشخبری ہے وہ قرآن میں جو اللہ فرماتا ہے، تو وہ انشاءاللہ وہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے ہم، کیونکہ یہ اس میں ایڈ کریں گے، اس میں آج ٹائم بہت زیادہ ہے، لگ جائے گا ہماری اسٹوری میں، اس کو آج ہم کو کور کرنا ہے ساری اسٹوری. تو لوط علیہ السلام کی اسٹوری جب بعد میں پڑھیں گے تو آپ کو بتا دیں گے کہ اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی جو واقعہ سارا سب کچھ وہاں پر ہے. جب اسماعیل علیہ السلام کھیلتے گھومنے لگے، جب تقریباً اسماعیل علیہ السلام کی عمر 12 13 14 سال ہو گئی، اور اوپر جب قریب قریب جوان ہونے لگے، اللہ کا ایک اور امتحان آ گیا. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے امتحان لے رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے. ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور امتحان کیا آ گیا کہ چھوٹے بچے کو، اگر چھوٹا بچہ مر جائے تو سب سے زیادہ تکلیف ماں کو ہوتی ہے. جو چھوٹا بچہ یعنی ایک مہینہ 2 مہینے 1 سال 2 سال کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اگر مر جائے ماں کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، باپ کو کم ہوتی ہے. لیکن جب بیٹا بڑا ہو جائے، باپ کا کام کرنے میں، بزنس میں یا اس کی دکان کے لیے کام کرنے لگتا ہے تو اس کا ہاتھ بٹاتا ہے، اس کی ہیلپ کرتا ہے، اگر وہ مر جائے تو باپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو ساری جو دکان سنبھالنا، بزنس سنبھالنا بیٹا سنبھالتا تھا، باپ کو تھوڑا ریسٹ ملتا تھا. اگر جب یہ مر جائے تو باپ کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھانا شروع کیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. تو آپ کو بتایا کہ انبیاء اکرام کے جو خواب ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. ایک بار دیکھا تو جھٹک دیا، چھوڑ دیا، دوسری بار دیکھا جھٹک دیا، چھوڑ دیا، تیسری بار دیکھا کہ یہ خواب آیا، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ڈنڈا اٹھایا اور بکہ چلے گئے. بکہ کس کو کہتے ہیں؟ بکہ قرآن میں بکۃ المبارک ہے، بکہ کا یعنی مکہ. بکہ کو آج ہماری زبان میں مکہ کہتے ہیں، لیکن اس کا نام قرآن میں بکہ ہے. جیسے ہجر علیہ السلام کو حاجرہ کہتے ہیں، وہ ہجر ہے. تو اکثر ہوتا کیا ہے، لینگویج چینج ہونے کی وجہ سے لوگوں کی زبان پر الفاظ کہنے مشکل ہوتی ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، دوسرا الفاظ لے کر آ جاتے ہیں اندازے پہ انداز، یعنی اس کا الفاظ کا سیم معنی سیم ہے لیکن اس کو چینج کر دیتے ہیں. جسے بکہ کو مکہ کر دیا، ہجر کو حاجرہ کر دیا. تو جب کہنے میں مشکل ہوتی تو جب دوسرے اسی زبان کو سنتے ہیں، اسی الفاظ کو ورڈ کو سنتے ہیں مکہ مکہ، ان کی زبان پر مکہ چڑھ گیا اور پھر مکہ کہنے لگے. آپ لوگ غور سے سنیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہجر علیہ السلام کا جو سفر کرنا وہ معمولی نہیں ہے. یہ سب حج کی سنتیں، حج کے ارکان ہیں. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام یہ جو کر رہے ہیں سارے حج کے ارکان ہیں، ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام مکہ آ گئے اور ان کی وائف جو ہجر علیہ السلام کو بتایا کہ دیکھو میں نے خواب دیکھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہجر علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم آپ کریے، آپ جو چاہے کریں، آپ کا بیٹا ہے. اگر کوئی دوسری ہوتی تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے دیتی؟ چانس ہی نہیں ہے. کوئی اگر دوسری ماں ہوتی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا چانس نہیں ہے. ہجر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی اولاد ہے، آپ جو چاہے کریں، آپ جو چاہے کریں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب بتایا کہ اے میرے بیٹے اسماعیل، میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اور جب ان کو سارا معاملات بتایا تو اگر کوئی دوسرا ہوتا تو کیا کہتا کہ ابو آپ کی عمر 100 سال کے قریب ہو گئی ہے، آپ کا دماغ ہل گیا ہے. لیکن اسماعیل علیہ السلام نے کیا، اسماعیل علیہ السلام کی جو پرورش تھی وہ کس نے کی؟ ہجر علیہ السلام نے. اور وہ بیٹے کس کے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے. ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو بتایا کہ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا تو میں ذبح کر رہا ہوں، تو تم کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر. آپ سنیں اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میری آزمائش میں کہ میری محبت تم سے زیادہ ہی اللہ سے. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو جی، ابو جان کر دیجئے، جو آرڈر ہوا ہے آپ وہ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر والے پاؤں گے، آپ مجھے صبر والے پاؤ گے. میری طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہاں اگر آپ کا ہاتھ نہ چلے، آپ رک جائے تو میں بھاگوں گا نہیں. اگر آپ چاہے تو میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے، لیکن میں بھاگوں گا نہیں. یہ ہجر علیہ السلام کی تربیت تھی، وہ بول رہی تھی. یہ ہجر علیہ السلام کی جو تربیت تھی وہ تربیت تھی. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں تیار ہو گئے اور مکہ جانے لگے. دونوں مکہ جانے لگے. آہستہ آہستہ جب یہ آگے بڑھتے گئے تو ایک عجیب واقعہ آ گیا. ایک عجیب، شیطان پریشان ہو گیا. اتنا پریشان، شیطان اتنا پریشان نہیں ہوا.
ہوا کیا آپ کو شاید آپ لوگوں نے آپ نے پتا کیا ہوگا کہ ہوا کیا آخر. شیطان نے دیکھا کہ اتنی بڑی چیز، یعنی ایسا بھی ہوگا کہ اللہ سے محبت کا اتنا لیول زیادہ ہو جائے گا کہ اپنے بچے کو ذبح کر دوں گے. میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، ایسی مثال میں قائم ہونے نہیں دوں گا، کچھ بھی کروں گا لیکن میں اس ابراہیم علیہ السلام کو یہ کرنے نہیں دوں گا. اب آیا بہکانے، آپ کے سامنے اسکرین پر چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے لگا کہ جوان بیٹے کو ذبح کر دو گے. ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا اور مارا، لعنت ہو تم پر. دیکھیں آپ کے سامنے جو کنکری مار رہے ہیں وہ کنکری مار رہے ہیں، وہ شیطان نہیں، دیوار ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری بار پھر شیطان نے وسوسے ڈالے تو ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا، مارا، لعنت ہو تم پر. تیسری بار پھر اس طرح سے ٹرائی کیا شیطان نے، تو تیسری بار بھی تیسری جگہ پر بھی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارا اور کہا لعنت ہو تم پر. پھر ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا، اسے جتنا میں ماروں گا اس کی اور عزت بڑھے گی، تو بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ دوں. حاجی لوگ جو رمی کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کے جو سامنے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے یہ جگہ شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی، تو یہ آپ کے سامنے ہے شیطان کی جگہ. ٹھیک ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ کنکری مارتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. لوگ جوتے، بڑے بڑے پتھر، جو دل میں آیا وہ اس کو مارتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج شیطان سے بدلہ لیں گے، آج شیطان کو چھوڑیں گے نہیں. تو میرے بھائی، میرے بچوں، میری بہنیں، وہاں پر شیطان ہے ہی نہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. آپ جب کنکر مارتے ہو، کنکر سیدھا نیچے جاتا ہے، جو جگہ پر گرنا ہے وہ گرتے ہیں، وہ کنکر اٹھا کر لے جا کے جو واپس لوگ جو وہاں کے خادم ہیں وہ لے جا کر پھینک دیتے ہیں. پھر لوگ وہیں سے کنکر اٹھاتے ہیں اور لا کر مارتے ہیں. اگر اتنے کنکر مارے تو شیطان تو مر جائے گا. لوگ جوتے، بڑے بڑے پتھر، ہر چیز مارتے ہیں. ہمیں یہ یاد کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارا، یہ عمل کیا، ہمیں بھی وہی کام کرنا ہے. بس پتھر مارنے، جوتے نہیں مارنے. آپ نے بھی اگر کوئی ہے تو جوتے نہیں مارنا. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مینا پہنچ گئے. اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹا دیا، اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا. کیوں؟ کیونکہ بیٹے کی محبت سامنے نہ آ جائے، بیٹے کی محبت سامنے نہ آ جائے، اس وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کو کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری سے کٹ کرنے لگے. تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابو جلدی کرے جلدی کرے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں کر رہا ہوں، ہاں میں کر رہا ہوں. تو گردن کٹی نہیں ہو رہی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو چھری کو حکم دے دیا ہے کٹ نہیں کرنا. چھری کا کیا رول ہے کہ سامنے جو ہے کٹ کر دے، لیکن چھری کس کی بات سنے گی؟ اللہ کی بات سنے گی. نائف نے جو چھری تھی اس نے کٹ کرنا، یعنی جو کٹ ابراہیم علیہ السلام کر رہے لیکن کٹ ہی نہیں ہو رہا ہے. لیکن اللہ نے کس کو، اللہ کا حکم کون مانے گا؟ چھری مانے گی. ہم تو بندے ایسے کبھی کام کرتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن چھری تو 100% اللہ کی بات سنے گی. آخر کار گلا کٹ گیا. سائیڈ میں دیکھا تو سامنے سائیڈ میں جب ابراہیم علیہ السلام ہو سکتا ہے سائیڈ میں منڈی کر یعنی لیفٹ میں رائٹ میں کہیں پر دیکھے کٹ کر رہے تھے، تو دیکھا کہ سائیڈ میں اسماعیل ہے اور سامنے جنت سے لایا ہوا مینڈا پڑا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے. اللہ نے کہا، کیا کہا؟ غور سے سنیں. سورہ صافات آیت نمبر 103 سے 111. پھر باپ بیٹے مسلمان ہو گئے، پھر باپ بیٹے مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کا کیا ڈیفینیشن ہے؟ مسلمان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسلم مینز اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ کے سامنے، اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع نیچے سب خواہشات اللہ کے تابع کے نیچے رکھنا. سب کوئی بھی چیز ہو سب سے پہلے اللہ کا حکم ہوگا، اس کے بعد دوسروں کا. کیا ہو گیا؟ دوسروں کا. اب آپ کے سامنے کیا ہے، یہ آپ کو میں بتاتا ہوں ایک چیز تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے یہ ڈیفینیشنز، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. اور اس کے بعد قرآن کی آیات سورہ صافات کی 103 سے 111 کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے باپ بیٹے مسلمان ہو گئے. اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو جب پیشانی کے بل لٹا دیا گیا، اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ باپ بیٹے مسلمان ہو گئے. اس کے بعد اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم تم نے تو خواب کو بھی سچ کر دیا، تم نے تو اس خواب کو بھی یقیناً بنا دیا، اسی لیے ہم ایسا بدلہ نیک لوگوں کو دیتے ہیں. بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام 100% پاس. اس میں ابراہیم علیہ السلام 100% پاس. اور آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر. کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سلام کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو. کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے.
یہ قربانی کا واقعہ اتنا زیادہ اللہ کو پسند آیا، قیامت تک اس کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی یاد باقی رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ اگر کسی کتاب میں لکھتا تو کتاب مٹ جاتی، گم جاتی، کسی پتھر پر رکھتا تو سالوں کے بعد پتھر گم ہو جاتا یا ٹوٹ جاتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا مسلمانوں کو، ہر سال 10 ذی الحجہ کو حاجی لوگ یوم نہر منائیں گے، اس قربانی کو یاد کرنے کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ کروڑوں جانور میرے نام پہ قربان ہو جائے، کروڑوں جانور ایک سائیڈ میں رکھ دے اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ایک سائیڈ میں رکھ دے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا وزن زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانور نہیں گنتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ گوشت نہیں دیکھتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خون نہیں دیکھتا، یہ دو تین چیز بھی اللہ کے پاس نہیں جاتے۔ اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ تقوی، آپ کی فیلنگ، ہمارے ایموشن، جذبات، یہ دیکھنا ہے۔ جب جانور کو چھری سے کاٹتے ہیں اس وقت ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے ہماری اولاد مانگے گا ہم دے دیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے جانور مانگا ہم جانور دیں گے، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے جان مانگے گا تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنی جان دیں گے۔ یہ سبق ہے اسٹوری میں۔ آپ بھائی یا بہن بچوں یہ اسٹوری یاد کر لے، اپنے بچوں کو دہرائے، ان کو سمجھائے کہ قربانی کسے کہتے ہیں، قربانی کیوں کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مکہ سے ہجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا، ہبرون فلسطین کی طرف آپ چلے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک انعام دیا۔ کیا انعام دیا؟ اسحاق علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہو کر اسماعیل علیہ السلام کی جو بشارت تھی وہ ان کو بشارت دی، کس کو؟ سارہ علیہ السلام کو۔ انشاءاللہ وہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو بتائیں گے، اس میں انشاءاللہ اس میں نیکسٹ کلاس میں ہم کور کریں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سب فیملی سے میں ایک بڑا کام لوں گا، ان سب فیملی سے میں ایک بڑا کام لوں گا۔ کیا کام لوں گا؟ آپ کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ایک بڑا کام لیتا ہے ان سے، کہ میں ایک گھر تعمیر کرواؤں گا، میں ایک گھر تعمیر کرواؤں گا۔ کس سے؟ ان سے۔ کن سے؟ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور ہجر علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام واپس مکہ آ گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں کعبے کا سٹارٹ کام کروں، یعنی اللہ کا ایک گھر بناؤں۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ زمین پہ سب سے پہلے اللہ کا گھر یہ مکہ ہے، آپ کو اس کو بنانا ہے، اس کی فاؤنڈیشن پہلے سے ہے، آپ اس کو بس ڈگ کرے، کھودے اور نیچے سے سٹونز لگاتے لگاتے اوپر لے کر جائیں، ٹھیک ہے۔ اوپر کرنا ہے آپ کو، اس کی بنیادیں اور پہلے سے بنیادیں ہیں، آپ کو بس اس کا جو بیس ہے وہ پہلے سے، بس آپ کو اوپر کرنا ہے اور اس کو لیول سیٹ کرنا ہے۔ جنت سے 2 پتھریں آئے، ایک پتھر ہے جو حجر اسود، دوسرا پتھر جو اسماعیل علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام اس پہ ٹھہرتے ہیں، وہ سیڑھی کا کام کرتا، سٹیئرز کا اوپر نیچے، لفٹ کا کام کرتا، اوپر نیچے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں سب سے پہلی مسجد مکہ ہے۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ سب کے ساتھ ساتھ چلتا، اس کے بعد طوفان آتے، سیلاب آتا، یہ سارا سب کچھ مٹی اس پہ جم گئی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اس کو ہٹایا، اس کو سیٹ کیا اور اس کے بعد اس کو برابر کعبے کی شکل دی۔ بعد میں ایک اور سیلاب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو ریپیئر کیا قریش والوں نے، بعد میں اس کو پھر صحیح حجر اسود کو لگایا۔ یہ سارا سب کچھ انشاءاللہ ہم سیرت میں آگے پڑھیں گے بعد میں، ابھی تو ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ ریپیئر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کیے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیوار بنا رہے تھے تو ایک دعا کی۔ وہ دعا کیا کی؟ آپ کے سامنے ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم باپ بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری ذریت میں سے ایک امت پیدا کر۔ یہ ایک اوپر دعا ہے۔ ایک اور دوسری دعا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے کہ سب سے پہلے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ ایک دعا کرتے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ایک اور دعا کرتے کہ اے ہمارے رب، ہم باپ بیٹے میں سے ایک فرما بردار، ہماری ذریت میں سے ایک امت پیدا کر اور جو تیری فرما بردار بنے، یعنی تیرا حکم سنے۔ وہ امت کون ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وہ امت کون ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ اور میں۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، آپ کے لیے اور میرے لیے کی، یہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی۔
ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تیار کر دیا، بالکل ریڈی ہو گیا. اب کہا کہ اللہ میری ہمیں عبادت بتا، کس طرح سے عبادت کریں. ابراہیم علیہ السلام کی جو دو دعائیں تھیں وہ تو بالکل قبول ہو گئی آپ کے سامنے. ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو امت ہم، ٹھیک ہے. پھر اللہ آپ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی کہ اے اللہ اسی بستی میں سے ایک رسول پیدا کر. وہ کون ہے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی امت میں سے ایک رسول بن کر آئے تھے. آپ کے سامنے ایک اسکرین شیئر کر رہا ہوں میں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ نسب نامہ، ٹھیک ہے، یہ نسب نامہ آپ کو انشاءاللہ ابھی ٹائم میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنا دیا. گھر بنانے کے بعد مکہ اس کے ساتھ ساتھ ہوا کیا، اللہ جب طریقہ پوچھا تو وہ طریقہ ہم انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے. اب ہوا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہ گھر تو بن گیا، اب لوگ کیسا حج کریں گے، کیسا طواف کریں گے؟ تو ذمہ داری اللہ کی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم تم اعلان کر دو، حج اور عمرے کے حج کے لیے اعلان کر دو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کیسا کر سکتا ہوں اللہ، تو میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ نے کہا کہ تم بس اعلان کر دو، اس کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری ہماری، آپ کی آواز کو آگے پہنچانے کی ہماری ذمہ داری. ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں پر حج فرض کر دیا. لوگوں کو بتانے کی ذمہ داری اللہ کی تھی. لوگ پیدل سواری پر جس طرح ہوتا ہے بکہ وہ آتے ہیں حج و عمرہ کے لیے. یہ ہے حج عمرہ کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بالکل سامنے ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں ایک اور شادی کی جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 148 149 یا 150 کے قریب تھی. سب سے پہلی بیوی سارہ علیہ السلام، دوسری بیوی ہجر علیہ السلام، تیسری بیوی قطورہ، ٹھیک ہے. سب سے پہلا بیٹا کس سے ہوا؟ ہجر علیہ السلام سے، جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 تھی. دوسرا بیٹا اسحاق ہوا، اسحاق علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 تھی. اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 150 میں 6 بیٹے ہوئے، یعنی ایک ایک کر کے. وہ انشاءاللہ بعد میں جب ٹائم ملتا تو آپ کو بتائیں گے. آپ کے سامنے اسکرین پہ ان کے نام ہے، قطورہ کے 6 بیٹے، ٹھیک ہے. امپورٹنٹ ہمارے لیے اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، یہاں پر ان کے لیے جاننا. اب آپ کے سامنے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے ایک بیٹی ہے. اور اسحاق علیہ السلام کو ان کی ایج 60 سال میں ان کے 2 بیٹے ہوئے، ایک ہے عیشو، ایک ہے یعقوب. یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل. آپ قرآن میں بار بار پڑھتے ہو اسرائیل اسرائیل. اور اس کے بعد بنی اسرائیل، جو 12 بیٹے تھے ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. بنی اسرائیل نیچے یوسف علیہ السلام، بنیامین اور ان کے بھائی، ٹھیک ہے. یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کے خاندان میں سے یونس کے موسیٰ، موسیٰ سے ہارون سے داؤد سے سلیمان سے زکریا سے یحییٰ سے عیسیٰ. یہ عیسیٰ علیہ السلام یہ پورے کے پورے کون ہیں؟ بنی اسرائیل میں سے آتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے. اور قرآن میں جتنے بار بنی اسرائیل کا واقعہ آتا ہے یہ انہی کا نام آتا ہے. کس کا نام ہے؟ یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، انہی سب کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے، انہی کے نسل ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے یہ سارے نسل ہے. اور جو عیشو ہے، عیشو نے کیا کیا، مکہ چلے گئے تھے. اسماعیل علیہ السلام کی ایک جو بیٹی ہے، ون گرل لکھا ہے، ان سے شادی کر لی تھی. ان کو کہتے ہیں بنو ادی. میں نے یہاں نہیں ڈالا، ان کو کہتے ہیں بنو ادی. ان کی نسل آگے بڑھتی ہے بنو ادی. تو اب یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے سے ایک بیٹا ہے حدر. ان کی نسل سے آتے قریش آتے ہیں. قریش کی نسل سے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. تو یہ مکہ کی جگہ ہے. اسماعیل علیہ السلام مکہ میں، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے جو بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، وہ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے آپ کو نام. یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بیٹوں میں سے، یعنی جو پوتے ہوتے، یونس علیہ السلام سے آتے عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ پورے بنی اسرائیل ہے. اور اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے آتے ہوئے یہ سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں ہے. ڈائریکٹ جو آتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. اور یہاں پر بنی اسرائیل میں دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام اسحاق کے بعد یعقوب کے بعد یوسف کے بعد یونس. یہ سارے ایک ایک کر کے آتے گئے. آخر میں عیسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد چیپٹر کلوز. نیکسٹ آتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی طرف. ہم اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی انشاءاللہ سٹوری بعد میں لیں گے انشاءاللہ جب موقع دیا. تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے، اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ سارا سب کچھ ہے. پہلی بیوی سارہ علیہ السلام، دوسری بیوی ہجر، تیسری بیوی قطورہ. آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی ایج ہے جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے 99 تھے. جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی ایج 87 تھی. 150 سال کی عمر میں 6 بیٹے ہوئے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے سامنے سب کچھ ہے. اسی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو جو چیپٹر وہ کلوز ہوتا ہے.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم نے جو بھی سیکھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کریں جو ابراہیم علیہ السلام کے جیسے ہو، اور ہم جو عمل کر رہے ہیں ہمارے لیے نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر ہم ایسے عمل کرتے ہیں وہ آگے کر ہی نہیں سکتے. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اگر تمہیں بندہ بننا ہے نا، اگر آپ کو بندہ بننا ہے، ہمیں بندہ بننا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت فالو کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا وہ دیکھنا ہے، ہمارے لیے یہ ضروری ہے. تو آج کی کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ سٹوری ہم لوط علیہ السلام کی لیں گے انشاءاللہ، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.